اللہ رب العالمین نے اپنا شکر ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے جن کا شکر ادا کرنے کا کہا ہے وہ تمہارے ماں باپ ہے۔ اور کئیوں کے والدین یقین کریں یہ آپ کا ایک جملہ سن کر میں کہتا ہوں ان کی آدھی دوائیاں ڈپریشن کی ختم ہو جائیں گی، ان کی آدھی تکلیفیں دور ہو جائیں گی اگر ان کی اولادیں ان کا شکریہ ادا کرنے والے بن جائیں۔ احسان اور شکر ادا کرنے میں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑا درجہ جو رکھا ہے ماں باپ کا رکھا ہے۔ انشکر لی والی والدیک، اللہ فرماتا ہے میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، اپنے ماں باپ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ماں باپ ترس رہے ہوتے ہیں بعض اوقات اولاد سے سننے کے لیے، لیکن اولاد کبھی کہتی نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا میرے بھائیوں، اگر یہاں مجھے وہ جوان سن رہے ہیں جو، اور وہ بچے سن رہے ہیں جن کے ماں باپ نے انہیں یہاں تک پہنچایا ہے، کبھی ان محبتوں کا اظہار بھی کیا کریں، اپنی زبان پر بھی یہ کلمے لایا کریں، ابا جی کے لیے، کبھی والدہ کے لیے، کہ آپ نے بڑی مشکلیں دیکھی ہیں لیکن آج ہمیں راحتیں عطا کی ہیں، ہمارے لیے آپ نے بڑے آسان راستے بنا دیے، آپ نے بڑی مشکلیں دیکھی ہیں۔ اور کئیوں کے والدین یقین کریں یہ آپ کا ایک جملہ سن کر میں کہتا ہوں ان کی آدھی دوائیاں ڈپریشن کی ختم ہو جائیں گی، ان کی آدھی تکلیفیں دور ہو جائیں گی اگر ان کی اولادیں ان کو یہ کہنے والی بن جائیں، ان کا شکریہ ادا کرنے والی بن جائیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنا شکر ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے جن کا شکر ادا کرنے کا کہا ہے وہ تمہارے ماں باپ ہیں، وہ ہم سب کے ماں باپ ہیں۔ انشکر لی والی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کبھی کبھی ایسے مواقع آئیں، اور یہ زندہ ہیں والدین، حیات ہیں، غنیمت ہے، یا میری بات کئی ایسے سن رہے ہوں گے کہ جن کے ذہن میں کلک ہو رہا ہے لیکن اب ماں باپ نہیں ہیں، اب نہیں ہے، کس کو کہیں، کس کو جا کے بولیں؟ اگر بولیں گے بھی تو قبر پہ جائیں گے، وہ قبر کی اس مٹی کی ڈھیری سے بات کر کے آئیں گے۔ ہاں جائیں، جایا کریں، یہ تعلق مضبوط رکھیں، یہ نہ سوچا کریں دور ہو گیا ہے اب تو قبرستان وہاں ہے، رش ہو گیا، کاروبار میں پھنس گیا۔ ارے ٹائم نکالیں، کچھ نہ کچھ ٹائم نکالیں، جمعہ جائیں، اگر نہیں جا سکتے چھٹی کے دن جائیں، یہ رشتہ یہ تعلق ختم نہ کریں، جایا کریں ان کے، یہی شکر ادا آپ کی طرف سے ہوگا۔ جایا کریں کہ ان کی قبر، اپنے بچوں کو لے کر جائیں آج ساتھ۔ اگر آج اپنے بچوں کو لے کر آپ ان کے دادا دادی کی قبر پہ جائیں گے، کل کو وہ اولاد آپ کی قبروں پر آنے والی بنے گی۔ اور اگر آج یہ نہیں آپ نے سکھایا تو پھر آپ بھی مت بھول جائیے کہ لوگ بات کر رہتے ہیں صدقہ جاریہ زندگی میں نہیں کرتے، کہتے بچے کر دیں گے، بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے، آج آپ کو ہمت نہیں ہو رہی تو آپ کے بچے کہاں سے ہمت کریں گے؟ آپ کے بچے کہاں سے ہمت کریں گے کہ وہ ماں باپ کے لیے یہ کرتے رہے؟ اچھے اولاد وہ بھی بہت ہے، معاشرے میں ہیں ایسے ماشاءاللہ کرنے والے، لیکن ایک بات چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج آپ کی اپنی کمائی ہاتھ میں ہے اور آپ کا دل نہیں کر رہا کسی جگہ خرچ کرنے کو، تو آپ یہ چھوڑ دیں کہ بعد میں بچے کرتے رہیں گے، تو پھر بچوں کے بارے میں بھی یہ، کیونکہ آج آپ نے نہیں سکھایا تو بچے بھی نہیں کریں گے۔ اگر آج سکھا کے جا رہے ہیں تو بچے بھی کریں گے۔ آج آپ اپنے ماں باپ کے لیے کریں، بچے آپ کے لیے کل کو کریں گے۔ تو میرے بھائیوں جن کے حیات ہیں انہیں غنیمت جانیں، اور ان کا دل خوش کرنے کا ایک یہ ذریعہ ہے جب ان کے پاس بیٹھیں انہیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ کبھی 10 منٹ بیٹھنا ہے، طرح طرح کے شکوے کر کے ماں باپ سے اٹھ کر آتے گئے، آپ نہیں جانتے، آپ تو چلے گئے اپنے کام میں مصروف ہو گئے، آپ کے ماں باپ ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی کہ بیٹا اس طرح کی باتیں کر کے چلا گیا۔ آپ کو تو کئی چیزیں وہ بتاتے ہی نہیں ہوں گے کہ ان کی بیٹی کو کچھ پرابلم ہے، آپ کو نہیں بتا رہے کہ بیٹا پہلے ہی ان ٹینشنوں میں ہے، نئی بات سنے گا اور ٹینشن میں آ جائے گا۔ تو اس لیے میں ہم تمام بھائیوں سے کہوں گا اپنے ماں باپ کے دلوں میں خوشی داخل کریں۔ وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے، انہیں راحت پہنچائیں، سکون پہنچائیں، اور انہیں کوئی ایسی تکلیفیں، اگر ان سے کوئی ماضی میں ایسا مسئلہ ہو بھی گیا، کاروباری غلطی ہوئی، کچھ اور ایسا معاملہ ہوا، ارے خدا کا واسطہ ہے کتنی بار انہیں تکلیف پہنچاؤ گے یہی تانے دے کر کہ یہ کیا کیا ہے، یہ کیا کیا ہے، یہ کیا کیا ہے؟ آپ بالکل اس چیز کو ذکر ہی نہ کریں اگر ان کی کوئی ماضی کی غلطی ہے، کیونکہ ان کو تکلیف پہنچے گی اس سے۔ اللہ ان لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے جو عام لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے بن جائیں تو اللہ ان لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ ہم سگے رشتوں کی غلطیاں معاف کرنے پہ بعد کا تیار نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ باتیں چند میں نے کی ہیں، چوٹ کرنے کے لیے بھی کچھ باتیں کی ہیں، انداز تلخ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کرے دل میں اتر جائے اور ہمارے گھروں کے ماحول وہ بہتر بن جائے۔ والدین کو جو شریعت کہتی ہے وہ اپنی اولاد سے اس طرح کا برتاؤ کرے، اور اولاد کو جو شریعت نے کہا ہے وہ اپنے ماں باپ سے ایسا برتاؤ کرے۔